میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کیا پڑھی تھی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے امتیوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات، اور یہ روزے چند گنے چنے دن ہیں، 30 دن تو ہوتے، پورا سال 12 مہینہ کا رہتا، وہ 12 مہینہ میں 1 مہینہ کاٹ ڈالو، وہ رمضان مبارک کا مہینہ رہتا، وہ اللہ رب العزت کا مہینہ رہتا۔ میرے دوستو، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہے، ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، طبیعت خراب ہے، گرما ہے، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر کرتا ہے، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر کرتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکے، یا سفر میں، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر کرتا ہے اور سفر میں روزہ نہیں رکھ سکے، تو کیا کرنا؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں یہ روزے کے ایام یعنی روزے رکھ لینا، روزہ پورا کر لینا، دوسرے دنوں میں ہمیں قضا کر لینا۔ ہاں، معمول سا جو گرما آتا، سردی آتی، کھانسی آتی، زکام آتی، اس پر لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ تو میرے دوستو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف کرتا نہیں، فرض چھوڑے تو اللہ معاف کرتا نہیں۔ میرے دوستو، قرآن صاف صاف کہتا ہے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، پھر بھی معاف نہیں ہے اس کے واسطے، مریض ہے، ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد روزہ کو رکھنا، اور جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں اسے کیا کرنا؟ بعد میں کیا کر لینا؟ جیسے نماز کا کیا کرتے ہیں، ہمیں نماز ادا کرتے نا، قضا کرتے، تو ویسے ہی روزہ کا بھی قضا ہے، دوسرے دنوں میں رکھ سکتے روزہ، قضا روزہ چھوڑ دیے گئے ہیں وہ روزہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں صاف صاف فرما دیا، فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، مریض کی حالت میں، تو کیا کرنا؟ دوسرے دنوں میں یہ روزے کو کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ او علی سفر، یہاں کوئی سفر میں ہے، مریض ہے، گرما آیا، بخار آیا، ہمیں روزہ نہیں رکھ سکے، سفر میں ہے، سفر کرتے ہیں، اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکے، تو کیا کرنا؟ اس روزے کو بعد میں کیا کرنا؟ ہمیں قضا کر لینا۔ عید کے چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، یا جب چاہے تمہیں قضا کر سکتے پورے سال میں۔ پیارے آقا سرور کائنات، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے میرے دوستو، روزہ ڈھال ہے۔ رمضان مبارک میں ہمیں 2 کام کر لینا، 2 کام کر لینا، کامیاب ہو جاتے۔ رمضان مبارک کا روزہ ہم رکھتے ہیں، دیکھو ہمیں حلال چیز کھانا حلال ہے نا، حرام نہیں نا، پانی پینا حلال ہے نا، حرام نہیں نا، لیکن ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ ڈالتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے، کھانا ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، ہم سحر کر کو روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ میرے دوستو، پانی پینا حرام نہیں، حلال ہے، پانی جو ہے وہ حلال ہے، ہم اس کو کیا کرتے؟ پانی پیتے نہیں، کیا کرتے؟ بھوکے پیاسے پورے مغرب تک رہتے ہیں میرے دوستو، اور پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے میرے دوستو کیا کرنا ہے؟ ہمیں حرام چیزوں کو چھوڑ ڈالنا، ہمیں روزہ رکھتے ہیں، حرام کے پیسے سے افطاری کرتے ہیں، تو کیا ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے؟ ہمیں رمضان
رکھتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنا حرام ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزہ قبول کرتے؟ ہمیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لڑائی ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑاتے ہیں۔ تو دوستو ایسا کرنا حرام ہے۔ تو بتاؤ حرام کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ ہمارا قبول کرتے؟ میرے دوستو پورے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں یہ عزم کر لینا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرتے۔ میرے دوستو رمضان المبارک میں گناہ نہیں کرتے، اس لیے کہ میرے دوستو پورے رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ رحمت کا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ مغفرت کا۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ آنکھ سے آزادی کا۔ رمضان المبارک کا پہلا حصہ ہے رحمت کا، اور رحمت کا کتنے دن؟ 10 دن۔ پہلا رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا رمضان، چوتھا رمضان، 5واں رمضان، 6واں رمضان، 7واں رمضان، 8واں رمضان، 9واں رمضان، 10واں رمضان۔ یہ 10 دن جو پہلے کا ہے یہ رحمت لوٹنے کا دن۔ ہمیں کیا کرنا؟ 3 حصے میں بانٹ لینا۔ 10 رمضان المبارک جو ہے وہ پہلا کیا ہے؟ رحمت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لوٹ لینا، نمازیں پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا، سنت جو ہے ہی وہ تو پڑھتے ہی ہیں، ہمیں نوافل پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت، تراویح، رمضان المبارک کا مہینہ اور تراویح اور روزے افطار۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مغفرت ہے میرے دوستو، مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں رونا، گڑ گڑانا، سجدے میں جا کر دعا کرنا، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ اور آخری کی 30ویں دن 10 عشرے ہوتے ہیں آخری کے۔ میرے دوستو آخری کے جو 10 عشرے رمضان مبارک کے ہیں وہ آنکھ سے آزادی کے دن، آخری کے 10 دن۔ اس دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ سے اپنے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ پورے رمضان مبارک کا مہینہ یہ پہلا حصہ ہے یہ رحمت کا حصہ، دوسرا حصہ ہے مغفرت کا حصہ، تیسرا حصہ ہے وہ آنکھ سے آزادی کا۔ جو بندہ یہ تینوں چیز کر لیا وہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو رمضان مبارک کا مہینہ اچھی طریقے سے گزار لیا اس کو میں کیا کروں گا؟ ایسا بنا ڈالوں گا کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ایسا میں وہ بندہ کو بنا کے۔ میرے دوستو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ، اے تمام جہانوں کا پالنے والا رب، کیا میرے سے بھی قریب آپ کے کون ہے؟ کوئی بندہ ہے آپ کے قریب ہے، آپ سے بات کرنے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک امت آنے والی ہے، ایک امت محمدیہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت آنے والی ہے۔ وہ امت رمضان مبارک کے مہینہ میں افطار کا وقت ہوگا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے عزیز دوستو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولے؟ میں تو تمہارے 70 پردے کے فاصلے میں تم سے بات کرتا ہوں، لیکن اس بندے کے اس وقت قریب میں میری ایک فاصلہ کی بھی دوری نہیں رہتی، ایک پردے کی بھی فاصلہ نہیں رہتا۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ میرے دوستو، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینہ میں۔ اس کے بعد بھی انسان اگر غلطی کرتا ہے تو میرے دوستو اس کے اندر خود ایک شیطان ہے۔ شیاطین تو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں رمضان مبارک کے مہینہ میں، سارے شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی انسان اگر غلطی کرتا ہے تو ایک بات سوچ لیجئے کہ اس کے اندر ایک خود شیطان بنتا ہے، تب وہ غلطی کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ایسے فرمایا نا، اللہ کے نبی حدیث میں بھی فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اس روزے میں ہمیں کیا کر لینا؟ اپنے گناہ کی معافی کرا لینا، توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، صبح سے شام تک کھاتے نہیں، پیتے نہیں، پانی بھی پیتے نہیں، کھانا بھی کھاتے نہیں۔ بتائیے کھانا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال تھا نا، کھانا کھانا حلال تھا، پانی جو پیتے وہ بھی حلال تھا، لیکن اس کو ہمیں کیا کرے؟ چھوڑ ڈالے، سحری کیے، اس کے بعد صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہے۔ پھر اگر ہم حرام کے پیسے سے افطاری کریں، حرام کے پیسے سے روزے کھولے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرتے ہیں۔ دوسرے کے مال لوٹنے کو لاکھوں، غریب کے پیسے لوٹنے کو لاکھوں، اگر کون تو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کرتے نہیں، کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں محنت سے، بھوکے پیاسے رکھ کے روزہ رکھتے ہیں، اور حرام کے پیسے سے افطاری کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کرتے روزہ؟ نہیں کرتے میرے محترم دوستو۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں حلال پیسے سے ایک کھجور کھا کے ایک گلاس پانی پی لیتے روزہ کھول لینا، لیکن حرام کے پیسے سے ایک نوالا میں منہ لے کے نہیں جانا، حرام کا پیسہ سے ایک نوالا بھی منہ پہ نہیں جانا۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے دیتے ہیں، تو یہ سب بھی چیزیں حرام ہیں۔ اور روزہ رکھ کے حرام کام اگر آپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، اپنے اندر تقویت پیدا کرنا ہے، تقوی والا بننا ہے، پرہیزگار ہمیں بن جانا ہے۔ رمضان مبارک میں ہمیں پرہیزگار نیک آدمی بن جانا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا اور آپ کا نہیں بنتا، بات چیت ہماری صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ایک دوسرے کی دل آزاری والی بات کر ڈالتے، دل دکھانے والی بات کر ڈالتے، دل توڑنے والی بات کر ڈالتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بات کیا ہوتا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آج ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سب بھی چیزیں رمضان مبارک میں بھی حیا، تو یاد رکھو رمضان کے روزے بھی بیکار جاتے، تراویح بھی بیکار جاتے، تہجد بھی بیکار جاتے، نمازیں بھی بیکار جاتی، کچھ بھی کام نہیں آتے۔ یہ سوچ لیتے ہمیں روزہ رکھتے تو اللہ معاف کر ڈالتے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ میرے دوستو، لوگوں سے بات چیت، لوگوں سے جو ہمیں دل آزاری والی بات کر دیتے، دل دکھانے والی بات کر ڈالتے، دل توڑنے والی بات کر ڈالتے، میرے عزیز دوستو یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ جس بندے کا دل آپ کے وجہ سے ٹوٹا، جس بندے کا دل آپ کے وجہ سے چکنا چور ہو گیا، اس بندے سے جا کے آپ جب تک معافی نہیں مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ حقوق العباد ہے۔
یہ سوچ لیتے آدمی ہمیں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، ہمیں تراویح پڑھتے ہیں تو اللہ معاف کر ڈالتا۔ یہ دھوکے میں مت پڑو میرے دوست، یہ دھوکہ میں نہیں رہنا، اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی کے دل آپ نے دکھائے، کسی کو آپ نے کبھی بھی، اب کتنے عمر ہمارے گزرے، اس عمر میں ہم نے کبھی بھی کسی کو گالیاں دے دی، کسی کا دل دکھانے والی بات کی ہے، میرے دوست کو جا کے اس سے معافی مانگ لینا، نہیں تو کل کو میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے جا دنیا سے تو اس سے معافی مانگ لے کو۔ یا ہمیں آ سکتے مرنے کے بعد؟ کون بھی آدمی مرنے کے بعد آ سکتا ہے، اس وقت کہاں جاتے؟ ایک نیکی کے واسطے بیوی کے پاس جا کے مانگتے ایک نیکی دے دے، بچے کے پاس جا کے مانگتے ایک نیکی دے دے، کون بھی دیتا نہیں، کون بھی تمہیں، میں تمہیں کو پہچانتی ہوں نہیں، پہچانتا نہیں، لوگ بولتے ہیں۔ شوہر کو بیوی پہچانتی نہیں، بچہ باپ کو بچہ کو باپ پہچانتا نہیں، اور باپ بچے کو پہچانتا نہیں، کوئی کسی کا اس دن نہیں ہوتا میرے دوستو، بس اپنے اعمال اپنے ساتھ، اعمال اچھے جاؤ جنت، اعمال برے جاؤ جہنم۔ آج لوگ سوچتے ہمیں نماز پڑھتے ہیں، دین کی کام کرتے ہیں تو ہمیں جنت والے بن گئے، نہیں۔ اگر ہماری اخلاق اچھی نہیں، ہماری کردار اچھی نہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ بات چیت اچھی نہیں، میرے دوستو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تراویح سب بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرشتے اس کے منہ میں مار ڈالو اس کی نمازیں، اس کے منہ میں مار ڈالو اس کے روزے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہیں۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت اچھی نہیں ہے، بڑوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خود بھی قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ جو ہمیں رمضان مبارک میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حقوق اللہ، انسان کا حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق، نماز اللہ کا حقوق، تراویح اللہ کا حقوق، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا، نہیں ہے؟ تہجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ سب بھی حقوق اللہ ہے۔ اور حقوق اللہ میں اگر کیا تو ہمیں غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ حقوق العباد، یہ انسانوں کے ساتھ جو ہمارا حقوق جڑ کو ہے، یہ حقوق میں اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ دھوکے میں مت پڑنا کہ اللہ معاف کر ڈالتے، وہ انسان سے جا کو معافی مانگنا پڑتا، جس انسان کے آپ نے دل دکھایا ہے، جس انسان کے آپ نے دل آزاری والی بات کی، دل توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے میدان حشر کے دن جا تو اس سے معافی مانگ لے۔ اس دن موقع آتا نہیں، اصل ایک سیکنڈ کا بھی موقع آتا نہیں ہے۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہمیں 5 منٹ کا موقع دے دے، ہمیں 2 منٹ کا موقع دے دے، ہمیں 1 منٹ کا موقع دے دے، میں آپ کو راضی کر کو آتا ہوں۔ تو کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تمہاں کو دنیا میں جتنا موقع میں دیا، دنیا میں جتنا بھی موقع میں نے دے دیا وہ کافی تھی مجھے راضی کرنے کے لیے، لیکن تمہیں غفلت میں زندگی گزار دی، تم نے غفلت میں زندگی گزار دی۔ جب تم نوجوان تھے